अज सिख मित्रां दी वधेरीए क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए लो लो विच शौक चंगेरीए अज नैना लाया क्यों झड़ियां अज सिख मित्रां दी वधेरीए। मेरा नाम मज़हर महमूद अलवी है और मैं मरकज़ी सदर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, ये मेरी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर। और शहर एतकाफ़ के हवाले से यहाँ पर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के ज़रिए तमाम जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं उन एक्टिविटी की सरबराही मेरे पास है। शहर एतकाफ़ में हर साल की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान भर से सैकड़ों की तादाद में मिनहाजुल कुरान यूथ लीग और नौजवान इस एतकाफ़ में शरीक हुए हैं। मिनहाजुल कुरान यूथ लीग इस एतकाफ़ के अंदर शुरकाए एतकाफ़ के लिए, नौजवानों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसने बनाई हैं। उसमें से एक बड़ी अहम एक्टिविटी है यूथ लीग की, वो है हमारी रेस्क्यू कमेटी है। मिनहाजुल कुरान यूथ लीग ये कमोबेश 50 नौजवानों पर मुश्तमिल एक हमारी कमेटी है जो हंगामी सूरत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। लाया क्यों जड़ियां अज सिख मित्रां दी वधेरीए सुबहान अल्लाह मां अजमला का मां अहसना का मां अकमला का किथे मेहर अली किथे तेरी। हम लोग कतर से आए हैं, 6 पर्सन हम लोग आए हैं, तो हम स्पेशली यहाँ पर इतनी दूर से इस नियत से आए हैं कि हम लोग एतिकाफ़ कर रहे हैं। हमारा टाइम टेबल बना हुआ है, उस टाइम टेबल के मुताबिक हम लोग चलते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें सीख रहे हैं जो हमें बाहर हम लोग नहीं पहले पता था हमें जिन बातों का, और हमें वो यहाँ आकर वो बातें पता चली हैं। अज सिख मित्रां दी वधेरीए क्यों दिल। पेरेंट्स से भी सुनते हैं ये करो वो करो, लेकिन हम अमली मुजाहिरा जब तक किसी चीज़ का नहीं देखते हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ह्यूमन नेचर है। तो ये 10 डेज़ जो हम लोग यहाँ आके गुजारते हैं ना, मतलब ये यू कैन से कि फॉर अ ईयर और बहुत सारे दिनों के लिए कोटा होता है हमारे लिए कि हमें सब कुछ पता होता है, नमाज कैसे पढ़नी है, मेजॉरिटी चीज़ें हमें पता होती हैं, बस उन्हें रिवाइव कराया जाता है। हमारे अंदर जो एक लगन होती है, सबके अंदर होती है बीइंग अ मुस्लिम, उन चीज़ों को जिंदा किया जाता है और जो चीज़ें नहीं होती उनको बताया जाता है। तो एज अ स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि आप लोग बार बार नहीं लेकिन एक दफ़ा बेशक आप 3 दिन के लिए नफली आएँ या कोई कैंप ज्वाइन करें, मगर आप यहाँ ज़रूर आएँ एक दफ़ा। एंड आई वुड लाइक टू से कि यहाँ रूहानी सुकून मुझे बहुत मिला। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग उनसे पूछें, आपको उनको होगा कि मतलब समर वेकेशंस में भी हम लोग तो फ्री नहीं होते, लेकिन यहाँ आके हम फ्री बिल्कुल भी नहीं होते, हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, स्टिल हम लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं। अज सिख मित्रां दी वधेरीए क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए लो लो विच शौक चंगेरीए अज नैना लाया क्यों झड़ियां अज सिख मित्रां दी वधेरीए अज सिख मित्रां दी मुबारक की पुरनूर सातों में आखिरी 10 दिन के अंदर कई सालों से कमोबेश पिछले कोई 25 सालों से एक रूहानी इतिकाफ़ होता है जिसमें दुनिया भर से हज़ार की तादाद में मर्द व ख़वातीन शिरकत करते हैं।
اعتکاف جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اتباع کو پورا کرنے کے لیے آخری عشرہ میں خلوت نشینی، ذکر الہی اور لیلۃ القدر کی تلاش کا نام ہے، وہاں اس اعتکاف کو ملٹی ڈائمینشنل بنانے کے لیے تحریک منہاج القرآن نے آج کے اس پرفتن دور میں یہ ایک انقلابی اور اجتہادی قدم اٹھایا ہے کہ اس کو امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے تربیت گاہ بنا دیا ہے۔ اگرچہ اعتکاف تو پوری دنیا میں ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اس اعتکاف کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں صرف عبادت و ریاضت نہیں ہوتی، صرف قیام اللیل ہی نہیں ہوتا، صرف لوگ یہاں پر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کی ایک تربیت کا مکمل انتظام ہوتا ہے، ایک پورا نظام اور ایک سسٹم ہے جس کے تحت ان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ان کی روحانی تربیت ہوتی ہے، ان کی دینی اور مذہبی تربیت ہوتی ہے، اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کے روزانہ خطابات ہوتے ہیں روز نماز تراویح کے بعد، اور اس کے علاوہ تربیتی حلقہ جات ہوتے ہیں، لوگوں کی روحانی تربیت ہوتی ہے، لوگوں کی تنظیمی تربیت ہوتی ہے، اور میں اسکل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ ایک خصوصی چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں شہر اعتکاف کے ناطے سے، وہ یہ ہے کہ تحریک کے وہ کارکن جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور عام حالات میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کافی مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ 10 دن میں مختلف تحریک کی جو باڈیز آئی ہوتی ہیں پورے پاکستان سے، وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ہم آہنگی پیدا کر کے، کوآپریشن کی سپرٹ پیدا کر کے اور ذاتی تعلقات پیدا کر کے منہاج القرآن آہستہ آہستہ ایک بہت بڑے خاندان میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں سب کو سب کا دکھ ہوتا ہے اور ہم ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح ہیں۔ بچ شوق چنگیریے کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ منہاج القرآن کا کارکن سراپا نیاز بن کر جگر گوشے غوث الورا کو نیاز مندی سے استقبالیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ اپنے قائد حضور شیخ الاسلام کے ساتھ شہزادہ غوث الورا پیر سید محمود محی الدین قادری گیلانی۔ میں 33 برس سے تمہیں یہ لالچ دیتا آ رہا ہوں، ہر لالچ سے تمہیں کنارہ کش بناتا آ رہا ہوں، ہر لالچ سے جدا کرتا آ رہا ہوں۔ جوانوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اس دنیا کے آرام تو 4 دن کے ہیں۔ کتنے ہیں جو 100 سال زندہ رہتے ہیں یہاں؟ کتنے ہیں جو 60 سال زندہ رہتے ہیں؟ جی کتنے ہیں جو 40 برس زندہ رہتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ چند دنوں کی راحت ہے زندگی، چند دنوں کا عیش و آرام ہے، پھر ایک طویل رات ہے، طویل رات ہے۔ ہم دنیا کے عیش و آرام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ راحتیں کچھ نہیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جس دن پردہ اٹھے گا اور اس کا حسن مطلق جلوہ گر ہوگا اور وہ تمہارے سامنے آمنے سامنے آ کر تم سے کلام فرمائے گا، اس دن سمجھ آئے گی کہ راحت کسے کہتے ہیں، اور تم کہو گے کہ مولا
اس لمحے راحت کے لیے اگر کروڑ بار بھی جانیں دینی پڑتی تو دے دیتے. ہمیں خبر نہیں تھی کہ لذت کیا ہے، ہمیں خبر نہ تھی کہ اس لمحے کی لذت کیا ہے. مولا آج رات جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اور جتنے لوگ پوری روئے زمین پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو توبہ نصوح عطا کر، ہماری ساری لغزشیں خطائیں چھوٹے بڑے گناہ معاف کر، ہمارے نامہ اعمال کو اپنے لطف و کرم رحمت و بخشش کے پانی سے دھو دے، ہمیں غسل عطا کر دے سارے گناہوں سے، اور مولا ہمیں اپنی محبت کا نور عطا کر، اپنے عشق کی خیرات عطا کر، اپنے دیدار کی تمنا عطا کر، ہمیں وہ یقین دے، وہ ایمان دے، وہ استقامت دے، وہ صبر دے، وہ تحمل دے کہ ہم راہ حق کی مصیبتوں سے پیار کرتے ہوئے تیری طرف دوڑتے چلے جائیں. ہمارے قدموں میں کوئی تزلزل نہ ہو مولا، ہمیں اپنا بن. ہم تجھ سے میرے اللہ تیری سوال کرتے ہیں، تیرے دیدار کا، تیری رضا کا، تیری قربت کا اور تیری رویت کا سوال کرتے ہیں. مولا پوری امت پہ کرم کر، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان پہ کرم کر، ان شہداء کی شہادتوں کا صدقہ جنہوں نے حق کے لیے جانیں دی، ان کے خاندانوں کی استقامت کا صدقہ، حق کے لیے زخمی ہونے والوں کے زخموں کا صدقہ، حق کے لیے قید و بند برداشت کرنے والوں کا صدقہ، یہ امام زین العابدین کے تابع ہوئے. مولا ہم پہ کرم کر. میرے مولا آج کی رات جو تیرے گھر کعبے کا طواف کر کے تجھے لبیک لبیک پکار رہے ہیں، ان کی صداؤں کا واسطہ ہمیں عطا کر. خالی نہ موڑ، سب کی جھولیاں بھر کے موڑ. آج کی رات جو تیرے حضور سجدریز ہیں صحن کعبہ میں اور در رسول پر، مولا ان کے سجدوں کا صدقہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے. اعتکاف بیٹھنے والے 10 دن تک تیرے در پر سوالی بن کے بیٹھے، مولا کریم اور سخی سوالیوں کو خالی نہیں بھیجتے. تجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ تجھ سے بڑا کریم کون ہے؟ تجھ سے بڑا جواب کون ہے؟ تجھ سے بڑا عطا کرنے والا کون ہے؟ تجھ سے بڑا بخشنے والا کون ہے؟ اپنے در سے مولا کسی معتکف کو، کسی سائل کو، کسی گداگر کو، کسی ہاتھ اٹھانے والے کو خالی نہ بھیج. میرے مولا جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر. پوری امت مسلمہ کی خیر، آقا کی پوری امت کی خیر، پورے عالم اسلام کی خیر، پورے پاکستان کی خیر، اور ہمارے اوپر لطف و کرم اور احسانات و انعامات کی ایسی بارش کر کہ ہمیں کسی اور شے کی سوائے تیرے حاجت نہ رہے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اج نینا لایا کیوں جڑیاں، اج سکھ متراں دی ودھے